سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے اور ہماری نسلوں کے دل کا، زندگی کا قرار بہار نور بنا دیں، قبر میں ہمارا بہترین ساتھی، روز قیامت ہمارے لیے شافی، اور ہمیں اس دنیا میں اس کے ادنا خادم کے طور پہ قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران جو ہماری کنٹینیو تھی بیفور رمضان، اور رمضان میں ہم نے پاز لیا سورہ مائدہ کے لیے، تو دوبارہ جو ہے وہ آج سے ہم ریزیوم کر رہے ہیں۔ آج اس کی 19ویں کلاس ہے سورہ آل عمران کی، اور الحمدللہ اب ہم بالکل اختتامی آیات کی طرف جا رہے ہیں۔ 16ویں رکوع پر ہیں، انشاءاللہ اللہ کے اذن سے کوشش کریں گے 17واں رکوع بھی شروع کر سکیں، اور اس کی بھی کچھ آیات جو ہے وہ آج کور ہو جائیں۔ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا اکٹھے جو ہے یہ شروع ہوا تھا، اور اس کا نام جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، معلوم ہونا چاہیے نا، ہے نا؟ دونوں صورتوں کو اکٹھے کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارا سلسلہ شروع ہی اس سے ہوا تھا نا، اس نام سے شروع ہوا تھا۔ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے سوچا تھا، جب یہ نام میں نے پڑھا ان دونوں سوراز کا، تو میں نے سوچا کہ ہم یہ صورتیں ضرور کریں گے اکٹھے، تو تب سے ہمارا سفر شروع ہوا۔ تو یاد ہے کسی کو؟ الزہراوین، الزہراوین، پڑھا تھا، بالکل ہاں۔ بالکل الزہراوین، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو روشن صورتیں ہیں، دونوں کنیکٹڈ ہیں، دونوں بہنیں ہیں آپس میں، دونوں سیکول بھی ہیں اس دعا کا جو سورہ فاتحہ میں جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ اس دعا کا سیکول بھی ہیں۔ تو اب آپ فٹافٹ مجھے یہ بھی بتا دیجئے جلدی سے کہ سورہ بقرہ میں جو ہے وہ کون سی پچھلی گمراہ قوم ہے جس کے بارے میں بات ہوئی، اور سورہ آل عمران میں جو وہ فوکس کس پر تھا؟ ہاں جی، کیونکہ ہم نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی طرف ہدایت دیں، نہ تو مغضوبون علیہم اور نہ ہی ضالین، ان دونوں گروہ میں شامل ہونے سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو کون سا گروہ ہے جس میں سورہ بقرہ پہ بات ہوئی ہے؟ اب یہ تو بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، جلدی سے بتائیے گا۔ ایک جو ہے وہ بنی اسرائیل پہ، اور ایک دفعہ ہمارے آج کے جو آج کی مسلمانوں پہ۔ اچھا، رابعہ نے یہ بتایا ہے، اور کوئی کچھ اختلاف رکھتا ہے رابعہ کی رائے سے؟ کوئی اور نئی بات بتانا چاہے وہ اس میں کچھ؟ ٹھیک ہے، جب ہم نے کہا کہ مغضوبون علیہم اور الضالین، تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ان دو گروہوں سے جو ہے وہ ہمیں کچھ ایسی ہدایت مل جائے کہ جس میں جو ہے وہ ان دو گروہوں کو ہم فالو نہ کریں۔ تو کون سا گروہ ہے؟ پچھلی سابقہ امت مسلمہ کا کون سا گروہ ہے جس میں سورہ بقرہ میں جس کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ غزالہ کہہ رہی ہیں کہ بنی اسرائیل اور کرسچن، یہودی۔ تو یہ تو تین گروہ ہو گئے، بنی اسرائیل، کرسچن اور یہودی، یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ۔ تو سورہ بقرہ میں کس پر ہے ایمفیسس؟ تب تو بتا دیں، بتا تو دیا آپ لوگوں نے۔ یہود پہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران نصارہ کو فوکس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت زیادہ اس کی ابھی میں جو ہے وہ ریکیپ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی سورہ آل عمران کی، اس کے لیے جو ہے وہ پھر آپ کے پاس پچھلے لیکچرز ہیں الحمدللہ، کیونکہ اب اس وقت پورے 17 رکوع کا ریکیپ کرنا جو ہے وہ پھر ہمارا آدھے سے زیادہ جو ہے وہ اسی میں ہماری کلاس چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ کہ یہ دونوں بہنیں ہیں۔ پہلے میں جو ہے وہ یہود کے بارے میں بات ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ نصارہ کے بارے میں بات ہوئی، جو دو بہت بڑے بڑے پرابلمز آ چکے ہوئے تھے۔ نصارہ میں شرک کا پرابلم
آ چکا ہوا تھا، اور یہود جو ہیں ان کے اندر جو ان کا تکبر تھا اس کی وجہ سے وہ آخری نبی پر اور اللہ کی آخری کتاب پر ایمان نہیں لا کر دے رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلمس ہیں جو ڈسکس ہوئے. یہ کیوں ڈسکس ہونے ضروری ہیں، اور یہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ ساری مدنی سورہ میں بار بار بات ہوئی ہے ان کے بارے میں. اور ابھی جب ہم ریسنٹلی سورہ مائدہ کر رہے تھے تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ ان دونوں گروہوں کا ذکر تھا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل پھر سمرائز کر دیا اب کہ یہ ان کے پرابلمس تھے. بہت دفعہ ریپیٹ ہوئے. ٹھیک، کیوں؟ تاکہ اب جو موجودہ امت مسلمہ ہے وہ عبرت حاصل کرے، وہ سبق پکڑے، ان کے حالات سے بھی اور ان کے انجام سے بھی. ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا افسوس، اب جب ہم 1400 سال بعد دیکھتے ہیں تو موجودہ امت مسلمہ نے آقا کریم کے ان الفاظ کو بالکل اسی طرح فالو کیا جیسے وہ آئے تھے، کہ تم ان کو ان کی بالکل قدم بہ قدم پیروی کرو گے یہود کی. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ گو کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے گو کے بل میں گھسو گے. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ذکرہ ہے، آج بھی ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ایک ریمیمبرنس ہے. جو چاہے وہ آج بھی ہدایت لے لے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے اس کو بند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم فکس نہیں کیا، اللہ یہ کہ نزاع کا عالم ہو جائے، اللہ یہ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اس سے پہلے پہلے یہ سب کے لیے کھلے ہیں ہدایت کے دروازے. جو چاہے وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ سکتا ہے. تو نصارہ کا جو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ نجران سے جو وفد آیا تھا، جو شروع کے ہم نے تقریباً آپ کہہ لیجئے 70-80 کے لگ بھگ جو آیات ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ میں ڈسکس ہوئی تھی. نجران کا جو وفد ہے وہ آیا، اور پھر اس نے جو بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، ان کو دلائل بھی دیے گئے، اور پھر اس پر مباہلہ کی ان کو جب دعوت دی گئی تو بہرحال وہ اتنی ان کے اندر غیرت توحیدی پھر بھی زندہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ کہ اگر یہ نبی ہیں، اور اگر ہم نے ان کے ساتھ جھوٹا، اگر ان کے ساتھ مل کر ہم نے یہ مباہلہ کی دعوت قبول کر کے ہم نے جھوٹی قسم اٹھا لی تو پھر بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی. تو بہرحال مباہلہ سے بہرحال وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، اور یہ کہ انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ہم دین اسلام میں تو ہم نہیں داخل ہو رہے، لیکن یہ کہ ہم آپ کے ماتحت رہنے پہ راضی ہیں. آپ اپنے جو ہے وہ اصحاب میں سے ایک ساتھی کو ہمارے ہمراہ کر دیجئے، تاکہ وہ جو کچھ بھی لین دین ہے وہ اس کا ہمارے لیے اس کے احکامات کو واضح کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا. لیکن یہ کہ شرک کے اوپر ہم نے دیکھا کہ دلائل جو تھے وہ ایک کے بعد دوسرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دیے، کہ اگر آپ کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کو لے کر ہی اگر آپ نے انہیں الوہیت جو ہے وہ تفویض کرنے کا سوچ لیا ہے، تو پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات سوچئے، کیونکہ انہیں تو پھر ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا گیا. تو آپ یہ الوہیت پھر وہ زیادہ حقدار بنتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹیچ کی جائے. تو یہ سارا کچھ پھر رفع سماوی اور جو بھی وہ پھر ہم سب بات جو ہے وہ پیچھے کر کے آ چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آیات شروع ہوئی ہیں، جو بھی تھوڑا سا پھر ہم نے ایک دین کا خلاصہ دیکھا. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مدنی سورہ جو ہیں ان کے اندر دین کی اساس جو ہے یا بنیادی باتوں کو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہمارا ایمان ہو گیا، ایمان بالآخرہ ہو گیا، توحید کی بات ہو گئی، یہ ساری باتیں جو ہے وہ پھر درمیان میں ریپیٹ ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ جب ایک امت کی ذمہ داری اب اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی ہے جو کہ امت وسطیٰ ہے، اب یہ جو ہے اس کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ یہ خود اس دین کو سیکھے گی اور اس دین کو پھیلائے گی. اور اس کو پھیلاتے ہوئے جو سب سے ضروری امر ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو کہ ابھی ہم سورہ مائدہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امت کو امت کی ذمہ داری دی گئی ہے تو اسے اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بلکہ یہ اس کے لیے فرض کفایہ بنا دیا گیا ہے کہ ایک گروہ کم سے کم تم میں سے ایسا ہمیشہ رہنا چاہیے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے. کیونکہ اگر ٹوٹلی ایک امت جو ہے وہ اس فریضے کو ترک کر دیتی ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اس پر وہ آپ کہیے کہ وہ فائنلائز ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، اور یہ کہ فرقہ واریت سے بچنا، یہ ایک بہت بڑا سبق تھا اس میں کہ فرقوں میں نہ پڑو. لیکن بہرحال وہی ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ فرقہ واریت جو ہے وہ آج موجودہ امت مسلمہ ہی اس کا شکار ہے. تو اب بات ہو رہی تھی غزوہ احد کی. غزوہ احد کے پس منظر کی بات ہوئی، توکل اور اسباب کی بات ہوئی. بات کیا ہے، وہ یہی بات ہے کہ انسان جو ہے اس کی فطرت میں ہے وہ اسباب پر ریلائنس ڈال دیتا ہے اپنا. خاص طور پہ جب کبھی بڑی آزمائش آتی ہیں، جب کبھی وہ ذرا سختی سے آزمایا جاتا ہے، تو یہی وہ مقام ہوتے ہیں اس کی زندگی میں جہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جو واقعی جو سچا مومن ہے اس کے اندر کتنا سبسٹینس ہے.
کیونکہ مین آف سبسٹنس جو ہوگا نا، جو واقعی عبداللہ ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنا ریلائنس ڈالے گا، اور اسے بظاہر کوئی اسباب نہیں بھی نظر آئیں گے، لیکن وہ یقین اللہ تعالیٰ پر نہیں چھوڑے گا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، کیونکہ وہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ تو اسباب نئے کریٹ کر سکتا ہے اور کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے. پہلے وہ ان کو آزماتا ہے، لیکن پھر یہ کہ وہ ان کے لیے جہاں پر جیسے ہی ان کے آزمائش کا پیک پوائنٹ آ جاتا ہے، جہاں پر وہ اپنی ثابت قدمی میں وہ پورے اترتے ہیں، وہیں پر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ساری بات کہ جب آپ اپنا ریلائنس اپنی جنگی تیاریوں پر، اپنی نفری پر کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں، ان چیزوں پر ڈالیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر یہ اسباب جو ہیں وہ پھر یہی آپ کو بچائیں، ٹھیک ہے، جو کہ وہ نہیں بچا سکتے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ ایمان اور توکل کے ساتھ آتی ہے. اور اسی میں جو ہے وہ غزوہ بدر کی بھی پھر ہمیں مثال دی گئی. اور پھر یہ کہ ابھی غزوہ احد ہی کی آیات جو ہے یہ چل رہی ہیں، تو غزوہ احد ہی کی آیات کے تناظر میں جو ہے وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جنگ میں نہیں اتریں گے تو کیا آپ کو موت نہیں پکڑے گی؟ تو موت جو ہے وہ تو آ کر ہی رہنی ہے، وہ تو آپ کی جہاں پر موت لکھی گئی ہے وہاں پر آپ خود چل کر پہنچ جائیں گے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو ایک تقدیر کا، اور وہ آج کے آیات میں جو اسے مزید دیکھیں گے. پھر غزوہ احد کے جو ہے وہ شکست کے اسباب کے جب جو ہے وہ مسلمان بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے، تو انہیں یہ یاد دلایا گیا کہ اللہ کا وعدہ تو بالکل سچا تھا. کیونکہ یاد کرو جنگ کا وہ جو ہے وہ پہلا فیز جس میں تم انہیں مار رہے تھے اور وہ شکست کھا رہے تھے تمہارے ہاتھوں. پھر یہ سوچو کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ پانسا پلٹ گیا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ کیونکہ وہ جو مال کی محبت تھی تمہارے دل میں، اس کی وجہ سے تم نے جو ہے وہ اپنے لیڈر کی، اپنے امیر کی نافرمانی کی، اور اتنا امپورٹنٹ محاذ تم نے دشمنوں کے لیے خالی کر دیا. تو بس پھر یہ اسی کا نتیجہ تھا جو تم لوگوں کو بھگتنا پڑا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ غم پر غم دیے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ لیسن تھا کہ اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے، تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے تم اس پر غمگین نہ ہو، یا یہ کہ کوئی مصیبت نظر آئے. اس کو اگر ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہے، جیسے کہ غزوہ احد کو اگر آپ بیک گراؤنڈ میں ذہن میں رکھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اچھی بھلی وہ جیتی ہوئی بازی تھی. ٹھیک ہے، جس کا پانسا ایسا پلٹا کہ نہ صرف جنگ ہاتھ سے گئی، مال غنیمت ہاتھ سے گیا، کتنے جید صحابہ شہید ہوئے، اور کم از کم کہا جاتا ہے کہ انصار کا شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا بچا تھا جہاں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قتل نہیں کیا گیا، یعنی ان کا کوئی نہ کوئی ممبر ایسا نہیں تھا کہ جو اس جنگ میں قتل کیا گیا ہو. پھر یہ کہ سب سے زیادہ جو ڈی موٹیویٹنگ نیوز تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑا دی گئی، اور یہ کہ اس پر تو پھر جو ہے وہ اچھے بھلے ایمان والے بھی جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ گئے. تو یہ ساری جو ایک کے بعد تمہیں دوسرا غم پہنچا ہے، مال بھی گیا، پھر ایموشنل سائیکلوجیکل جو ہے وہ آپ کے یہ کہ ایک جھٹکا ان کو ملا بہت بڑا. یہ سارے شوقس جو ہیں ایک کے بعد دوسرے ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسی اس طرح سے آزمائشیں آتی ہیں کہ پہلے ایک جیتی ہوئی بازی ہوتی ہے، بالکل سب کچھ سیٹلڈ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے تمام چیزیں ہمارے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہیں. جان کی آزمائش بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے، مال کی بھی ساتھ آ جاتی ہے، صحت کی بھی، اولاد کی بھی، باقی رشتوں کی بھی. یہی ہوتی ہے نا چیزیں ہمارے جسے انسان آزمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری آزمائشیں کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں زندگی میں اکٹھی آ جاتی ہیں، اور ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، رونا دھونا ڈالتے ہیں کہ اچھا ہمارے ساتھ یہ ایسا ہو گیا، ہمارے لیے ہی جو ہے وہ ہماری ہی زندگی ساری اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر پین ہماری گروتھ کے لیے آتی ہے، ہر پین ہمارے لیے جو وہ لیسن لے کر آتی ہے. تو کیوں ہوتا ہے جب خاص طور پر یہ ہو، یہ جو آیا نمبر 153 میں ہم نے دیکھا تھا، تاکہ تمہیں غم پر غم کیوں ملتا ہے؟ تاکہ انسان اس چیز کو یوز ٹو ہو جائے کہ یہ جو اٹیچمنٹس وہ اپنی زندگی میں اپنے دل کو لگا کر بیٹھ جاتا ہے، جن کے بغیر وہ سمجھتا ہے کہ میں سروائیو بھی نہیں کر سکوں گا، میں اکیلا رہ جاؤں گا، یہ ساری اٹیچمنٹ جو ہے نا ان کو کھونے کا حوصلہ آ جائے. اب جب اللہ تعالیٰ یہ لیسن جب لرن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو وہ ساری چیزیں دے دیتے ہیں. لیکن اب کیا ڈیفرنس ہوتا ہے؟ پہلے یہ ڈیفرنس تھا کہ یہ ساری اٹیچمنٹس ہمارا خدا بنی ہوئی تھی، ہم نے اپنا ریلائنس ان پہ ڈالا ہوا تھا، ہم نے اپنا سروائیول ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا. اب کیا ہوگا؟ اب یہ کہ ہم ایک غنا کے ساتھ، اب ہمارے پاس وہ ہیں تو صحیح، لیکن اب ہمارے اندر ایک غنا ہے، اگر وہ دوبارہ بھی چھن جائیں گی تو اب ہم پینک نہیں ہوں گے. یہ ہے وہ ایک مومن کی آپ کہیے کہ ایک ٹریننگ. ٹھیک ہے، اور یہ تھوڑی ہائی لیول ٹریننگ ہوتی ہے
ٹھیک، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے ہم سے کچھ چھن گیا، پھر وہ ہمیں مل گیا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم پھر دوبارہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن نہیں، ایک مومن جب تک یہ لرن نہیں کر لیتا کہ یہ اٹیچمنٹس جو ہیں میں نے اس کے بغیر رہنا زندگی میں سیکھنا ہے، میری صرف ایک ہی اٹیچمنٹ مجھے کافی ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی اٹیچمنٹ. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے تو سب کچھ ہے، وہ کافی ہے میرے لیے. تو یہ جب وہ لرن کر لیتا ہے نا لیسن، اب اس کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب کبھی شاید آپ لوگوں نے بھی کبھی محسوس کیا ہو زندگی میں، کبھی آپ بھی اس مقام پر پہنچے ہوں کہ کبھی کبھار ایسا ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کھو چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ایک ٹرو فیئر لیس اور فریڈم کی سٹیج آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ بالکل کیئر نہیں کرتے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے، کوئی مال اسباب ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جب انسان سب کچھ کھو چکتا ہے اور اس کے پاس اور کھونے کو کچھ نہیں بچتا، یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ سب کچھ کھونے کے باوجود بھی تو میں سروائیو کر رہا ہوں، اب بھی تو میں باقی ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے لیے یہ ساری اٹیچمنٹ جنہیں میں نے اپنی زندگی سمجھا ہوا تھا، میں ان کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں، اور اصل میں میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کافی تھا اور وہی کافی ہے. تو یہ ساری اٹیچمنٹس کے بغیر تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے انسان پھر ایک ٹرولی فری عبداللہ میں جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتا ہے، اگر وہ لرن کرنا چاہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی گروتھ کرنا چاہے. لیکن اگر نہیں کرتے تو بہرحال پھر وہ لیسنز ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں ڈیپینڈنگ آن کس کا کیسا ایمان ہے. اب آگے کی آیات پہ چلتے ہیں. ہم نے آیا نمبر 153 تک کور کیا تھا رمضان سے پہلے. آیا نمبر 154 سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آج سٹارٹ کریں گے. جی آج ہے کوئی جذبات، کوئی جذبہ ہے قائم تلاوت کا، یا رمضان کے ساتھ ڈھیلا پڑ گیا؟ رمضان ختم ہوتے ہی کرے گا کوئی تلاوت، آئے گا؟ ہاں جی. کیا ہوا، رمضان ختم ہو گیا تو پھر بس اب نہیں؟ چلیں، فریحہ جو ہے وہ انہوں نے والنٹیئر کیا ہے، جزاک اللہ خیر فریحہ. اچھا فریحہ، آپ یہ 154 5 اور میرا خیال ہے یہ ساری آگے جو ریلیٹڈ ہے، چلے یہ رکو پھر کمپلیٹ ہو جائے گا، یہی والی دو 154 اور 5 ابھی دیکھ لیتے ہیں. جی صحیح ہے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي ہمیں چینج کیجیے گا پلیز. ہاں میں نے کر دیا، پیئر نہیں ہو رہا. نہیں میرے پاس نہیں شو ہو رہا، میرے پاس اصل میں وہ کھلا بھی نہیں ہوا تھا نا. ہاں جی اب آپ دیکھو. جسٹ سیکنڈ میں اس کو اپنے پاس یہاں پہ کھول لیتی ہوں. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي
بكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جزاک اللہ خیر کثیرن آگے کثیرہ. بھی پڑھ دوں؟ نہیں وہ پھر رکوع ختم ہو گیا نا، وہ پھر دیکھ لیں گے بعد میں. ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل. چلیں جزاک اللہ خیر. چلیے دیکھتے ہیں، ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ان کی غلطیاں تھیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی، وہ کمزوریاں بیسیکلی، کہ وہ ہوا کیوں جو ہوا، سارا انالیسس اس کے آپ کہہ لیجئے، یا اس کی کازز، اس کے اسباب. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا، ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر انزل نازل کیا علیکم تم سب پر، من بعد الغم، غم کے بعد. ٹھیک ہے، پھر نازل کیا اللہ نے تم سب پر غم کے بعد. ٹھیک ہے، کس چیز کو نازل کیا؟ امنتن، امن کو، سکون کو. کیسا سکون؟ نعاسن، اونگ طاری کرنے والا. ٹھیک ہے، نیند دینے والا سکون. یخشا، چھا رہا تھا، طائفتم منکم، ایک گروہ پر تم سب میں سے. ٹھیک، ایک تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، یعنی اس کو اب با محاورہ دیکھ لیجئے، کہ پھر اس نے تم پر سکون نازل کیا. ٹھیک ہے، جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی. اچھا اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی طرف آتے ہیں. وَطَائِفَةٌ قد احمتہم، اور دوسرا گروہ، اور ایک گروہ یعنی another، ایک دوسرا گروہ، قد احمتہم، اسے کیا ہو گیا؟ اسے ہمت ہو گئی، اسے غم طاری ہو گیا. انفسہم، اپنے ہی اندر. تو کیا ہوا انہوں نے؟ یظنون باللہ غیر الحق، انہوں نے ظن اور گمان کی اللہ کے بارے میں. کون سے؟ جو ٹرو نہیں تھے، غیر الحق، حق کے علاوہ تھے، ٹروتھفل نہیں تھے. ظن الجاہلیہ، اور کیسے گمان تھے وہ؟ جاہلیت والے گمان تھے. ٹھیک، تو کیا ہے وہ دوسرا گروہ جس کے نزدیک اپنی خود ہی خود تھے وہ، انفسہم، اپنی ذات ان کی نظروں میں تھی، اپنا فائدہ ان کی نظروں میں تھا. تو کیا ہوا کہ یظنون، انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاہلانہ گمان کرنے شروع کر دیے. وہ بعد میں دیکھیں کہ کیا گمان ہے، پہلے اس کا پہلا پارٹ دیکھتے ہیں. یعنی اب ایک جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، آزمائش کی پیک تک جب اللہ تعالیٰ مومنین کو پہنچا دیتے ہیں، جب وہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ مومنین اپنے ایمان، توکل اور اسبات. ٹھیک ہے، تین چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں بیسیکلی ہر آزمائش کے اندر ہماری. نمبر 1 از فیتھ، بلیو، ایمان ہمارا. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ توکل اللہ. یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہماری بیسک انگریڈینٹس ہیں، جو چیک ہوتے ہیں. عام حالات میں ہم سب جب ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو بہت اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر ہے، ہم بہت اللہ کے شکر گزار نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، اصل ٹیسٹ جو ہے جب ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا ایلیمنٹ تھا واقعی میں. اس دعوے دار، یہ جو ایمان کا، یہ اسلام کا دعوے دار، اس کے اندر ایمان اور توکل الی اللہ کا کتنا واقعی سبسٹنس موجود ہے. جب یہ چیک ہو جاتا ہے، ایک پیک پر جب مومن پہنچ جاتا ہے اس کی، اور بہت بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میں اب کہیں ٹوٹ ہی نہ جاؤں، اس مقام پر جا کر پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اب ایز آتی ہے. ٹھیک، کیونکہ اس نے ثابت قدمی دکھائی تو اللہ تعالیٰ ایک سکون جو ہے وہ نازل کر دیتے ہیں. اور یہ پیٹرن آپ ہر آزمائش میں دیکھیں گے. ہم تو غزوہ احد کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ یہاں پر ایز این امہ ایک آزمائش کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ غم کو اس کی پیک پر پہنچا کر اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسے ایز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے. ایک وہ گروہ ہے جس کے اندر واقعی ایمان تھا، اور پھر ایک وہ گروہ ہے جو کہ منافقین کا گروہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ مومنین ورسز منافقین، اللہ کی مدد کے تناظر میں جو ہے وہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ مومنین جو تھے ان میں، انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ دے دی، نواس، امانتاً نواسن، ایک ایسا امن دیا جس کے اندر بہت ریلیکسیشن تھی. اب آپ یہ دیکھیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جب آپ بہت ٹینس ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، اتنے ٹینس ہوتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ آپ کو مسل اسپیزم ہو جاتا ہے.
اب آپ گردن بھی اپنی جو ہے وہ نہ دائیں آپ کی مڑتی ہے نہ بائیں مڑتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں جی جی آپ تو بھائی بہت آپ نے ٹینشن لے لی کسی بات کی, یہ لے جی یہ میں آپ کو جو ہے وہ کوئی ٹرینکولائزر دے رہا ہوں, یہ آپ نا مسل ریلیکسن لے لیجیے. اب ہم جب وہ مسل ریلیکسن لیتے ہیں تو آپ نے ہم سب نے ایک دفعہ تو لیا ہی ہوگا نا زندگی میں, تو وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے نا جس میں آپ کے مسلس بالکل ریلیکس, اور آپ اب گر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کوئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے ہاتھ سے اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں قلم چھوٹ کے گرے گا, آپ کہیں کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو کھڑے کھڑے نیند آ رہی ہے کیونکہ اتنے ریلیکس ہو گئے آپ کے مسلس, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بالکل بھول جاتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی بھی تھی. یہ ہے وہ نیچرل ٹرینکولائزر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو دیا جاتا ہے جب آزمائش بہت سخت ہو جاتی ہے, جو کہ پھر ان کے دلوں کو سکینت عطا کرتا ہے. لیکن یہ مومنین کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے, ٹھیک, کیونکہ انہوں نے اپنے قلب کے اندر جو ان کی فطرت سلیم تھی, اپنے قلب کے اندر جو ان کے نور تھا, جو کچھ بھی نور تھا جو اللہ نے دیا ہوا تھا, ایمان توکل الی اللہ, وہ انہوں نے اس کو پریزرو کیا, انہوں نے اس کی حفاظت کی, تاکہ جب آزمائش کا ایسا وقت آئے تو ہم اس پونجی کو استعمال کریں. انہوں نے اس چیز کی جب پروٹیکشن کی اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی آزمائش میں ثابت قدمی دکھائی, تو اب اللہ تعالیٰ جب شدید ایک آپ کہہ لیجئے کہ آزمائش کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ انہیں سکینت عطا فرما دیتے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی کسی مومن کو دیکھیں گے نا کہ وہ کسی بہت انٹینس, آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد بھی, ایسا کوئی نہ کوئی تو آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں, بہت کرائسس سے گزرے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو ان کی ذات میں اتنا ٹھہراؤ نظر آئے گا, آپ کو ایسا لگے گا جیسے وہ آپ شاید نا سکون کی سکینت کی کوئی چلتی پھرتی شکل دیکھ رہے ہیں, کوئی اس کی انسانی شکل دیکھ رہے ہیں, اور اینکرڈ ہوں گے, وہ اینکرڈ طوفانوں سے گزر رہے ہوں گے لیکن وہ لرزتے نہیں ہیں, جماؤ ہوتا ہے ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, سکینت دیتے ہیں. اور یہی سورہ انفال میں بھی ہے, غزوہ بدر میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بالکل اسی طرح اپنی طرف سے, اپنی خاص رحمت سے, رحمت لدنی سے نیچرل ٹرینکولائزر ان کو دیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو ایک اس وقت ایک جو وہ گھمسان کا رن تھا, جو اس کی شدت تھی اس ماحول کی, وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت, اس کا افیکٹ کیا ہوا ان کے لیے, بہت ڈائلوٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے وہ صحیح بخاری سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے, جو کہ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں, یعنی حضرت ابو طلحہ کی اس کیفیت کے بارے میں وہ بیان کرے حضرت انس, کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ طاری ہو گئی تھی, حتیٰ کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گری اور میں اسے اٹھا لیتا, وہ پھر گر جاتی, میں اسے پھر اٹھا لیتا. تو اسی طرح, اور پھر یہ ایک دوسرے ترک سے جو ہے وہ, اس میں حضرت ابو طلحہ کی روایت ہے کہ میں نے احد کے دن اپنے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان میں سے ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنی ڈھال کے نیچے کی طرف جھک رہا ہے, یعنی انہیں خود بھی اونگ تھی, اور انہوں نے اسی کیفیت میں جب سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو جو ان کو جتنے اصحاب نظر آئے وہ بھی اسی کیفیت میں تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر جو ہے, کیونکہ سختی بہت, پھر کیا وہ اب آپ دیکھیے نا, پہلے شروع میں تو ہے وہ جنگ, اس کا وہ بڑا اچھا رزلٹ ہے, بہت خوش ہے سب مومنین, ہم نے فتح پا لی, بلکہ وہاں پر مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. پھر جو پانسا پلٹا تو بس پھر اس کے بعد جو کیفیت ہوئی, اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومنین کے دلوں کو تو یہ گفٹ دیا اپنا, جو اللہ کا خاص گفٹ پھر آتا ہے ہمیشہ. لیکن ایک جو دوسرا گروہ تھا جس کے لیے کیا ہے, اہمتہم انفسہم, ان کے لیے جو ہے وہ صرف اپنا فائدہ اور اپنا مفاد اصل میں ان کے پیش نظر تھا, وہ اس غزوہ میں اس لیے نکل کر گھروں سے نہیں آئے تھے کہ انہیں اللہ کے دین کے نفاذ کے ساتھ کوئی غرض تھی. انہیں تو یہ تھا کہ بھئی یہ غزوہ بدر بھی جیتے ہیں, اور اب تو اس وقت زیادہ تیاری سے نکلے ہیں, اب تو یہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں, تو بھئی ہم بھی جا کے ساتھ لڑتے ہیں, ٹھیک ہے, داد شجاعت علیحدہ ہوگی, واہ واہ علیحدہ ملے گی, اور مال غنیمت ہمیں علیحدہ ملے گا. ان کے پیش نظر اپنا ہی جو ہے وہ مفاد تھا. تو ظاہر سی بات ہے, اس کا کیا مطلب ہے, دل میں نفاق ہے. تو دل میں نفاق ہوگا جب اپنے مفاد کے لیے نکلے ہیں, تو پھر جو ہے وہ جیسے ہی کوئی مشکل ہٹ کرے گی تو یظنون باللہ غیر الحق کی, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی ایک بات کبھی وہ بات, اچھا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا, ہم انفرادی زندگی میں ایسے کرتے ہیں. انہوں نے جاہلانہ طور پر کیا گمان کیے, انہوں نے کیا گمان کیے, ابھی پچھلی آیت میں بھی جو ہے وہ اس کا تذکرہ آیا ہے. کیا کہنے لگ گئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, کون سی نہ حق باتیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرنی شروع کر دی. ہاں جی, اینی ون ان میوٹ ہو کے بتا دیں.
سو گئے سارے کے سارے، آج تو سوئے ہوئے ہیں۔ کون سی باتیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ حق؟ کوئی آئیڈیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے نا مومنین سے کہ اگر وہ ثابت قدمی دکھائیں گے تو فتح ان کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اب کہاں ہے اللہ کا وہ وعدہ؟ ہمیں تو فتح پرومس کی گئی تھی، یعنی وہ اپنا ذاتی مفاد اپنے مد نظر رکھ کر جو نکلے ہیں نا گھروں سے، تو کیوں؟ ان کو تو یہ تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی، ہم تو رسول کے ساتھ جا رہے ہیں اور چونکہ ان کو پرومسڈ ہے وکٹری، تو وہ تو ہمیں ملے گی ہی ملے گی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ مال غنیمت ہمیں ملے گا ہی ملے گا، اور شاید کوئی عہدے بھی مل جائیں اس کے بعد۔ تو اب انہیں جب مصیبت پڑ گئی، اب وہ مال غنیمت بھی ہاتھ سے گیا، اب تو بلکہ جان کے لالے پڑ گئے۔ تو اب کیا اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کون سے اللہ تعالیٰ نے جو فتح کے وعدے کیے تھے، ہم تو مومنین کے ساتھ ہی نکلے نا، ہم تو جو ہے وہ مشرکین کے خلاف ہی لڑ رہے تھے نا۔ تو اب جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون سے ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان۔ جاہلیت کیا ہوتی ہے؟ اب جہالت کیا ہوتی ہے یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ جہالت کیا ہوتی ہے؟ ہم ہاں جی، جہالت کیا ہوتی ہے؟ جاہل ہونا کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتے ہوئے بھی اس کا وہ جیسے نظر انداز کرنا اس کی حقیقت کو۔ علم اور شعور اکٹھے نہ ہوں، علم بھی کم ہاں ہے ہاں شعور بھی کم ہے، ٹھیک ہے؟ اور بسا اوقات علم تو ہوتا ہے لیکن شعور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو علم اور یعنی کہ آپ کا جو برین اور قلب ایکسس ہے نا وہ بیسیکلی ڈسٹرب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جاہلیت ہے۔ تو جاہلیت کے گمان پھر اللہ تعالیٰ کی جب کسی کا اگر اللہ کے بارے میں یہ گمان نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ ہائے ہم تو مر گئے، ہمارے پاس ہمارا تو مال بھی ہاتھوں سے چلا گیا، اب تو ہمارے جو ہے وہ جنگی ہتھیار بھی ہم نے ڈال دیے تھے اور یہ دشمن ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ انسان ہم پر قادر ہیں، اسباب ہم پر قادر ہیں اور ہم ان کے محتاج ہیں۔ اور جاہلیہ اللہ کے بارے میں کب آئے گی؟ جب اللہ کی معرفت نہیں ہوگی۔ اللہ کی معرفت اور پہچان کب ہماری جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے؟ جب ایمان نہیں ہوتا دلوں میں۔ تو جب ایمان نہیں ہوگا دل کے اندر تو اس کا مطلب ہے لا محالہ نفاق ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے قلب جو ہے نا ہمارا جو قلب ہے اس کے اندر تین ہی حالتیں ہو سکتی ہیں: ایمان، نفاق اور کفر، ٹھیک ہے؟ اب ایک تو ہوتے ہیں کافر، وہ تو سیدھا سیدھا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور وہ اپنے قلب کے اندر ایمان کو جگہ دینے کو تیار ہی نہیں۔ پھر ہوتے ہیں مومن، ٹھیک ہے؟ پھر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ایمان میں جب درجات آ جاتے ہیں تو ایمان جیسے جیسے سلپ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جگہ اتنا اتنا ہی نفاق آ جاتا ہے۔ اگر آپ کا اور میرا ایمان نیچے گیا ہوا ہے، 40% پہ ڈراپ کر گیا ہے، تو 60% چانسز ہے کہ نفاق ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ اس لیے کہا گیا نا کہ قلب کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، بہت پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے قلب کو۔ ہمیں قلب کی حالت کا جائزہ ہمیں دن میں زیادہ دفعہ نہ بھی لے سکے تو ایک دفعہ روزانہ اپنے قلب کی حالت کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظن الجاہلیہ، جاہلیہ کیسے آئی؟ اللہ کی معرفت نہیں تھی۔ اللہ کی معرفت کیوں افیکٹ ہوئی ان کی؟ کہ حالانکہ نبی کے درمیان تھے، وہ نبی کے ساتھ تھے، قرآن کی آیات بھی سن رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ دل کے اندر ایمان جو ہے وہ تھا نہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، کیا کہنا شروع کر دیا؟ اللہ کا پتہ نہیں کون سا وعدہ تھا، پتہ نہیں سچا بھی تھا یا نہیں، ٹھیک ہے؟ غیر الحق کی جو بات بھی اب ان کو شیطان وساوس ڈال رہا ہے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو امر ہے، یہ جو معاملہ ہوا ہے سارا جنگ کا اور یہ سب کچھ، کیا اس کے بارے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ بھئی ہم سے تو نہ انہوں نے شورا کی، ہمارا نہ انہوں نے مشورہ مانا، اور جو ہے وہ اب یہ جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ ہمیں لے کر ساتھ آ گئے اور الٹا ہمارا نقصان ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں، کل آپ انہیں کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، امر تمام کا تمام جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اگر تمہیں یہ اعتراض ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی ایسا ڈیسیجن لے لیا، تم لوگوں کی بات نہیں مانی اور یہ سارا نقصان ہو گیا، تو اللہ کے رسول بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ تو اختیار تو ہر شے میں اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تمہیں آزما رہا ہے وہ کہ تمہارے پاس جو فیکلٹیز ہیں ان میں آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے اس بات کا حساب نہیں لے گا کہ تم جو ہو وہ ریزلٹس کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکے، کیونکہ یہ قدرت نہ انسان کو دی گئی ہے، نہ اس پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ کوشش جو تمہیں تمہارے گیون ٹولز جو دیے گئے تھے، جو ریسورسز تھے تمہارے پاس، اس میں جو کوشش تم کر سکتے تھے وہ کوشش تم نے کی یا نہیں کی، اور پھر یہ کہ اس کوشش کے اندر ایمان تھا، اخلاص تھا یا نفاق تھا۔
ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ کہ کہہ دیجیے کہ اختیار جو ہے وہ تو سارے کا سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اختیار تو کسی کا بھی نہیں ہے. کیونکہ کر کیا رہے ہیں یہ، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لکا، یہ جو ہے نا وہ اپنے اندر اس بات کو چھپا رہے ہیں جو یہ آپ کے سامنے، یعنی اے نبی یہ آپ کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ ہم نے تو کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، تو ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور ساتھ ہی اور کیا کہتے ہیں، یقولون، اور یہ لوگ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہونا، اگر ہوتا ہمارا بھی اس امر کے بارے میں کوئی بھی اختیار تو یہاں ہم مارے نہ جاتے. یعنی وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم تو بہت سمارٹ تھے اور ہماری بات تو مانی نہیں، ہم چونکہ زیادہ عقل رکھتے تھے تو ہمیں جو ہے وہ اس بات کا اختیار ملنا چاہیے تھا کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے کہ کیا ہونا چاہیے تھا، کہاں پر جنگ ہوتی، ہم مدینے میں رہتے، ہم باہر نکل کے لڑتے. لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا یہ کانسیپٹ کلیئر کیا کہ اختیار جو ہے وہ تو سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اب اس کے بعد اس کا تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب خوف بہت شدید ہوا تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس وقت شدید خوف کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اونگ کو طاری فرما دیا. نیند کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص کی ٹھوڑی اس کے سینے پر لگ رہی تھی، تو میں معتب بن کشیر کی بات کو اس وقت اس طرح سن رہا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور وہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے. تو میں نے اس کی اس بات کو یاد کر لیا تھا. یعنی یہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے، یہ لوگ مدینے سے نکل کر نہ لڑتے، یہاں نکلنے کا فیصلہ نہ کرتے، تو آج ہم جو ہے وہ یہاں پر اب دشمنوں کے ہاتھوں اس طرح سے ہمارے مقدر میں یہ سب نہ ہوتا کہ ہم یہاں پر مارے جاتے. ٹھیک. تو یہ جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی معتب بن کشیر نامی بندہ تھا انصار میں سے، اور اس نے یہ بات کہی، اور پھر اس کے جواب میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آگے آ رہی ہے بات وہ نازل فرمائی. کیا بات نازل فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں؟ ٹھہریے ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے. تو کیا قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دیجئے، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے، آپ ان کے اس کانسیپٹ کی تصحیح کر دیجئے. لو کنتم فی بیوتکم، اور اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے، یعنی مدینے کے اندر رہ کر جو دفاع ہے اسے تو چھوڑ دو، یعنی مدینے میں بھی اگر تم جنگ پہ نہ نکلے ہو تو مدینے میں اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے، لبارز الذین کتب علیہم القتل، لبارزا تو ظاہر ہو جاتے، یعنی آمنے سامنے ہو جاتے، نکل آتے، نمایاں ہو جاتے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو بارزا جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کشیدگی کے بعد ظاہر ہونا، نمایاں ہونا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ یعنی پرومیننٹ پلیس پر آ جانا. تو یہ اس کا مطلب ہے، یعنی کیا ہوتا کہ چاہے تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے تو کیا بات ہو جاتی کہ تم جو ہو وہ خود کھل کر، یعنی پوشیدگی کے بعد تم خود ظاہر ہو جاتے اور تم خود آ جاتے، اگر کہ تمہارے لیے یہ لکھا گیا تھا. ٹھیک ہے. تمہارے لیے اگر یہ لکھا گیا تھا کہ تمہیں قتل ہونا ہے، الا مداجہم، تو تم اپنی مداجہ کی طرف خود آ جاتے. ٹھیک ہے. مداجہ کہتے ہیں جگہ، سونے کی جگہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بیسیکلی کیا آ جائے گا، وہ جگہ جہاں پر ان کی موت لکھی ہوئی ہے، یا وہ جگہ جہاں پر انہیں قتل کیا جانا تھا. اگر ایسا ہوتا تو تم خود نکل کر خود سے ہی ظاہر ہو جاتے، اور بالکل جہاں پر تمہاری موت لکھی ہوئی تھی، جہاں پر تمہارا قتل لکھا ہوا تھا، تو تم وہاں پر خود پہنچ جاتے، اس جگہ پر تم ٹریول کر کے یا کسی بھی طرح، خواہ کہ تم گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ بیسیکلی تھوڑا سا یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں یہ تھوڑا میرا جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو گیا. چلیں اس میں جو ہے وہ حکمت ابتلا
اور پھر یہ کہ یہ جو ہمارے پاس فلسفہ موت ہے کہ ہم یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یوں نہ کرتے تو یوں کر لیتے، جیسے ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث بھی ہے نا کہ جب بھی کچھ ہو جائے، کوئی بھی امر واقع ہو، تو یہ کہنا کہ یوں ہو جاتا تو یوں ہم اگر یہ کر لیتے، اگر ہم فلاں علاج کرا لیتے، اگر ہم فلاں ہاسپٹل چلے جاتے، اگر میں اس شہر میں ہوتی، اگر تم جو وہ اتنی تیز گاڑی نہیں چلاتے، اگر وہ میرا بیٹا اس وقت نہ باہر جاتا، تو یہ سب کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو پروبیبلی آؤٹ کم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا۔ تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تقدیر کا جو معاملہ ہے اسی کو آپ نے سارا جو ہے وہ تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ نے سارا سارا مکس اپ کر دیا، خراب کر دیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جہاں پر تمہاری موت لکھی ہوئی تھی تم خود وہاں آ جاتے، اور یہ کہ یہ سب کچھ جو ہوا، یہ جو بھی غزوہ احد میں ہوا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی اس آزمائش کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس میں دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہ رہے تھے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ابتلا میں ڈالے، تمہیں آزمائش میں ڈالے اس چیز کی طرف سے جو کچھ جو تمہارے سینوں میں ہے، ما فی صدورکم، ٹھیک ہے۔ اور سینوں میں کیا ہے؟ ہاں سینوں میں کیا ہے اب تو بتا دیں۔ ہاں جی، کس چیز سے کیا آزمانا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، سینے میں کیا ہے ہمارے، کیا ہوتا ہے؟ قلب ہوتا ہے نا۔ تو قلب کے اندر جو ہے وہ کتنا ایمان ہے، کتنا نفاق ہے، وہ جو دعوے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ باتیں تاکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آزما لے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سفٹنگ کر دیں اس کی جو تمہارے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ بات آ جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ بالکل وہ لوگ جو مومنین اور منافقین ہیں، اس سے میری مراد ہے ڈیلیبریٹ منافقین، جو کہ نکلے ہی نفاق کی نیت سے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ ان کی وہ دو گروہ جو ہیں ان کی پہچان ہو جائے، وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ پھر مومنین میں سے بھی ایسے ہیں جن کے دل میں جو ہے وہ غیر شعوری نفاق ہے، وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی تو نہیں، اس کا ارادہ تو نہیں رکھتے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جو قلوب کی حالت بدل رہی ہے، جو قلوب کے اندر تھوڑی سی آپ کہہ لیجئے کہ سیاہی آ چکی ہے، وہ آلودہ ہو گئے ہیں، اس کی صفائی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں نا، پھر جب ہم آزمائش سے گزرتے ہیں، آزمائش کی بھٹی سے، تو ہم جو ہے وہ زیادہ ہمارے اندر آپ یہ کہیے کہ ایک عاجزی آ جاتی ہے، ٹھیک۔ یہ کیا ہوتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ بھٹی سے گزارتا ہے پھر یہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ کبھی کبھار جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پریویلیجڈ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے بس زندگی کی یہ ساری یہ جو ہمیں مل رہی ہیں یہ تو ہم ڈیزرو کرتے تھے، اور جس کو نہیں مل رہی وہ تو اس لیے کیونکہ وہ کوئی اس کا اپنا ہی گناہ ہے، یا یہ کہ وہ تو کوئی مغضوب ہے اللہ کے کی نگاہ میں، اس لیے۔ تو یہ جو سارے ہمارے نیگیٹو جذبات آ جاتے ہیں نا دل کے اندر، ان کی سفٹنگ ہو جائے، ان کو کلین اپ کر دیا جائے، اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ڈالتے ہیں۔ تو یہ آزمائش جو ہے وہ انفرادی لیول پر بھی یہی رول پلے کرتی ہے، اور اجتماعی لیول پر بھی، گروپ کے لیول پر بھی یہی رول پلے کرتی ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جو تم لوگوں کے سینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت تو نہیں تھی جاننے کی، یہ جو ہے کہ جو کچھ سینوں میں ہے اسے جو ہے وہ آزمائے، یہ کہ یہ چیز پریکٹیکل جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نا اس چیز کی، ایک تو آپ تھیری پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایمان پر بہت سنا، آپ نے قلب کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، تقویٰ کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے، عدل کی بہت بات ہو رہی ہے، چلیں جی اب آپ کو سب یاد ہو گئے، یہ دین کے اصول یہ سارے یاد ہو گئے، لیکن یہ کہ جب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا وقت آئے گا تو پھر آپ کیسا بیہیو کریں گے؟ وہ تھیری ایکچولی آپ کے اندر کتنا آپ نے اس کو انٹرنلائز کیا ہے، یہ پھر جب وہ وقت پڑے گا تو اس وقت آپ کا بیہیویئر بتائے گا کہ کتنا آپ نے اس تھیری کو انٹرنلائز کیا تھا، اب آپ کیسا بیہیو کر رہے ہیں، اب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، تاکہ آپ کے اپنے اوپر بھی واضح ہو جائے کہ جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں ایمان کے بارے میں، جو کچھ بھی آپ کلٹیویٹ کر رہے ہیں، تو آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو خیر علیم ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم خود جان لیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیرا یا جنہوں نے پسپائی اختیار کی یا جو پلٹ گئے، منکم تم میں سے، یوم التقی الجمعانی، اس دن جس دن کے دو لشکر آپس میں
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے، ٹھیک ہے، جمعان دو گروہ یا دو لشکر، ٹھیک ہے، تو یہ اس دن جس دن وہ دو لشکر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر ہوا، یہی غزوہ احد کی ہی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ انما استزلهم الشیطان، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا کہ وہ تھوڑا سا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ ببعدی ما کسبوا، ٹھیک ہے، اپنی کچھ کمائیوں کی وجہ سے، کسب ہم کمائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہم، یعنی یہ ہماری پراپرٹی یا ہماری ہماری اپنی وہ شے ہے جس کو ہم نے اپنی کوشش سے حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے، کسب وہ والی کمائی ہے، یہ ہماری وہ بلونگنگز ہیں، اللہ کی دین نہیں، یہ وہ جسے کہ ہم نے اپنی کوشش سے حاصل کیا ہے۔ یہ ہے اب وہ بات جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ایمان کا لیول جب نیچے جاتا ہے، نفاق آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم اتنے اس کی طرف مائنڈفلنس نہیں ہوتی ہمارے اندر کہ ہم اس کو اسی ٹائم پر پک کر لیں اور اس کا علاج کر لیں، تو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہم سے کوتاہیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں تھوڑا نیکی مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہے، ہم اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت میں پڑتے ہیں، اور کچھ ایسی برائیاں ہم سے سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ہم پہلے نہیں کر رہے تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پھر ڈالتے ہیں آزمائش، ٹھیک ہے، اس آزمائش کے انیشیل بلو سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون تھا جس نے آسانی کے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی، اور کون تھا جس نے آسانی کے وقت میں اللہ سے غفلت اختیار کر لی تھی، ٹھیک۔ تو یہ اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے قلب کی حالت کو ہر وقت مانیٹر کرتے رہنا۔ یہ پہلی بھی بات ہوئی ہے کہ جب آسانی کا وقت ہوتا ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جو تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اگر غفلت میں پڑ گئے تھے تو انیشل بلو کے وقت جو ہے وہ اب کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوگی، جیسے انہیں جو لوگ وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگے ہیں مال کی محبت میں یا مال غنیمت کے لیے، وہ آئے بہرحال جنگ میں جو ہے، ہو سکتا ہے وہ پورے ایمان کے ساتھ ہی آئے ہوں، اپنی طرف سے وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑنے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہوا تھا کہ ایمان کی کمزوری تھی جو کہ انہوں نے ڈیٹیکٹ نہیں کی۔ جیسے ہی مال کی محبت ان کے سامنے لائی گئی تو کیا ہوا کہ وہ جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پہلے وہ جو اپنے دن رات میں اللہ کی طرف سے غفلت اختیار کیے ہوئے تھے، اب اس پرٹیکولر آزمائش میں انہوں نے نبی کا حکم رکھا پیچھے، اپنے امیر اپنے لیڈر کا حکم پھینکا پیچھے، اور وہ مال غنیمت کی طرف جو ہے وہ بھاگ گئے جگہ چھوڑ کر۔ تو کیا ہو گیا؟ شیطان کے لیے ایسے انسان کو ڈی ٹریک کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ اتنی ضروری پونجی ہے اور اس کی حفاظت اسی وجہ سے اتنی لازمی ہے۔ اگر ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنے ایمان کے بارے میں مائنڈفلنس نہیں اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب آزمائش آئے گی تو شیطان کے لیے ہمیں ہمارے قدم ہلانا شیطان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک۔ اگر ہم عام زندگی میں ہمارا رویہ کیا ہے کہ اگر ہم وہ گروہ سے تعلق رکھ رہے ہیں جس کے لیے اپنی ذات، اپنا مفاد ڈے ٹو ڈے لائف میں یہی چیز ہمارے لیے اگر امپورٹنٹ ہے نا، صرف اللہ کا خیال ہی نہیں آ رہا، اتنی غفلت آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ شیطان کے لیے ہمیں آزمائش کے وقت میں ہمیں پھسلانا بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ نفاق ہے جو غیر شعوری نفاق ہے، جنہوں نے تو آلریڈی یہ طے کیا ہے کہ ہم تو اوپر سے ایمان کا لبادہ اوڑھیں گے، اور ہم جو ہے وہ باقی جو ہے یہ ہم اسلام کو، دین اسلام کو، اسلام کے کاز کو نقصان پہنچائیں گے جہاں پر بھی اور جتنی قدرت بھی ہم رکھتے ہوں گے اور جیسے بھی۔ تو وہ تو خیر ان کا شعوری نفاق، وہ تو پھر منافقین ہے جو کہ جن کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہ ہے غیر شعوری نفاق جو سیپ ان کرتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، دلوں میں آ جاتا ہے، اسی کی پھر سفٹنگ کے لیے، اسی کی جو ہے وہ جو آپ کے لیے اسی کی کلیننگ کے لیے جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اپنی یہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ یہ جو میں نے اس آزمائش میں میرے قدم اکھڑے اور میں نے ناشکری کا یا بے صبری کا رویہ اپنایا، اصل میں یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ میں غافل ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب انسان کو یہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے، جب یہ لرننگ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یقیناً اللہ تعالیٰ نے عفو کا معاملہ فرما دیا ہے ان کے ساتھ۔
وہ مومن نہیں تھے. دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے حکم عدولی کی، تب بھی جو اور بھی سچے مومن تھے سب لڑ رہے تھے اپنے اپنے محاذ پر. ابھی تو کیا ہوا کہ جب دوبارہ حملہ ہوا، اب یہ ایک اور لیول تھا. ٹھیک ہے، جب دوبارہ حملہ ہوا اور جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو ایسے میں سچے مومن بھی وہ دل برداشتہ ہو گئے نا، بہت ڈیموٹیویٹ ہو گئے کہ اب زندگی اب کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی اگر گیو اپ کیا، تو یہ بیسیکلی کیا بات تھی کہ یہ بات تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت شیطان کی جو بہت سخت ایک اب ان کی آزمائش ہوئی، تو اس کے اندر وہ انہوں نے شیطان کی بات، بہرحال شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ ان پر چل گیا. تو لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ میرا ہی بندہ ہے، یہ ایمان مجھ پر جو ہے وہ اپنے پورے شعور کے ساتھ لے کر آیا ہے. لیکن کیا بات ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہرحال کمی آ جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ بہرحال اس سے کوتاہی ہوگی، گناہ سرزد ہوگا. لیکن ایز لانگ ایز وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے رہیں گے. ان اللہ غفور حلیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بردبار ہے. غفور تو ہے لیکن وہ بہت بردبار ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسی برداشت جس کے اندر بہت وزڈم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے بندے کو، میں نے بنی آدم کو پیدا ہی اس طرح کا کیا ہے. اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، اس کے اندر حلوہ بھی ہے، اس کے اندر نسیان بھی ہے، اس کے اندر عزیمت کی کمی بھی ہے، پھر اس کے اندر اپنا نفس بھی ہے اور باہر سے شیطان بھی ہے، پھر اس کے اندر پھر اس کے ارد گرد دنیا کی ڈسٹریکشنز بھی ہیں. تو بہرحال کوئی کتنا ہی بندہ مومن ہوگا، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس کے قدم بھی پھسل جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہ وہ اوور آل پرفارمنس آپ کہہ لیجئے، وہ اوور آل کوشش اور پھر اخلاص نیت، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر گریس مارکس بھی دیتے ہیں، اور اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کے نمبر نہیں کاٹتے. ٹھیک ہے، یا اگر کبھی ایسا کوئی بڑے موقع پر بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلا ریکارڈ جو ہے وہ ملٹی پلائی بائی زیرو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کے ساتھ جو ہے وہ عفوف کا معاملہ اختیار فرمایا. اور اس میں جو ہے وہ جب یہ بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جب پھیلی اور صحابہ اکرام جو ہے انہوں نے ریٹریٹ کیا، تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام بھی آتا ہے. تو اس میں ایک دفعہ ایک دوسرے صحابی تھے، تو ان کی کچھ حضرت عثمان غنی کے ساتھ بات ہوئی، تو انہوں نے انہیں تھوڑا سا جیسے آپ کہہ رہیے کہ ٹونٹ کیا کہ بھئی اچھا آپ تو وہی ہیں نا جنہوں نے بدر میں بھی شرکت نہیں کی، اور آپ تو احد میں بھی جو ہے وہ آپ نے ریٹریٹ کر لیا. تو اس پر جو ہے وہ پھر حضرت عثمان غنی جو ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ مجھے ایسی بات کی وجہ سے آپ کیوں تانا دیتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ایسے تمام وہ بھی اور ان کے ساتھ اور بھی جو تھے جن سے یہ کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کا معاملہ فرما دیا ہے، تو اب یہ انسان جو ہیں وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، یا یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو اس بات پر شرمندہ کرتے رہیں. ہوتا ہے نا، ہم بھی اکثر ایسے کہتے ہیں کہ اچھا دیکھیے جی ان کو تو بڑا، انہوں نے تو جوانی ساری عیاشی میں گزار کے اب ان کو بھئی بڑا یاد آ گیا، یہ بڑھاپے میں یہ آ گئے ہیں اللہ توبہ کرنے، اور بڑے اب اپنی طرف سے یہ نیک بن رہے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہے. تو بھئی یہ دس از ناٹ فار اس ٹو بیکم دس ججمنٹل. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا کسی کو، اللہ نے اس کا بچپن، اس کا پاسٹ، اللہ تعالیٰ نے جب سارا اس کے پاسٹ سینز اریز کر دیے، اور کیا پتا اس نے کیسی توبہ کی ہے، اللہ کو کیسی پسند آئی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ وہ نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیے، اس کے گناہ ریپلیس کر دیے. اور یہاں پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے ججمنٹل تیر لے کر کہ اچھا جی، اچھا یہ دیکھا اس کو، یہ تو ایسے 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 گھومتی تھیں، یہ تو ادھننگی ہوتی تھیں، اب بڑا آ گئی ہیں، یہ خود حجاب کرنا شروع کر دیا اور اب بڑی تبلیغ بھی کر رہی ہیں، دیکھو جی دیکھو. تو یہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بچائے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہے. اور جب اللہ نے معاف فرما دیا، اور یہ تو ان اصحاب کا یہ عمل تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کر دیا کہ میں نے معاف کر دیا، تو اس کے بعد کسی کے لیے کوئی کسر نہیں رہ جاتی کہ وہ ان کو بعد میں طعنہ زنی کرے. مزید پھر حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ جنگ بدر میں جو میں نے شرکت نہیں کی وہ اس لیے کہ رقیہ، جو حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، جو اس وقت ان کی بیوی تھیں، زوجہ تھیں، تو وہ بیمار تھیں بہت نا، وہ اپنے مرض الموت میں مبتلا تھیں. تو وہ پھر ان کی تیمارداری میں مصروف رہے. تو وہ کہتے میں ان کی تیمارداری میں مصروف تھا حتیٰ کہ وہ وفات پا گئیں. تو اور یہ کہ انہوں نے یہ مزید انہوں نے یہ آگے الیبوریٹ کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
غزوہ بدر کا جو مال غنیمت تھا اس میں سے حصہ بھی دیا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہوتے غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے پر، اس بنا پر کہ وہ میری اہلیہ اتنی زیادہ بیمار تھیں اور میں ان کی تیمارداری کے لیے رک گیا، تو اگر وہ ناراض ہوتے تو کیا وہ مجھے غزوہ بدر کے مال غنیمت سے حصہ دیتے؟ ٹھیک ہے. تو یہ کہ جس کو اللہ کے رسول نے مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ گویا وہ تو جنگ میں شریک تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ یہاں تک ہمارے پاس غزوہ احد کا جو ہے وہ غزوہ احد کے تناظر میں ان آیات کا جو بیک گراؤنڈ اب تک ہم نے کور کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال پوچھنا ہے، کچھ کہنا ہے. ٹھیک. آج تو ویسے بھی سب بہت سلو ہو گئے، سارے سو رہے ہیں. کوئی رمضان میں تو ٹھکا ٹھک سب جواب بھی دیتے تھے ماشاء اللہ، ہے نا. میں تو بڑا خوش تھی، نظر ہی لگ گئی، میری اپنی نظر ہی لگ گئی، ہے نا. چلیں ٹھیک ہے. تو پوچھنا ہے کسی نے کچھ؟ یہاں پر ہمارا 16واں رکوع ختم ہوا. 17واں رکوع جو ہے یہ ہمارے پاس آیا نمبر 156 سے 171 تک سٹریچ کر رہا ہے. ٹھیک. صحیح. تو اب کسی نے کچھ کہنا ہے، پوچھنا ہے، کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے؟ اچھا فریحہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں آج، پتہ نہیں کیا نہیں تھے. اچھا کہہ رہی ہیں حالات نہیں تھے میوٹ ہونے والے. اچھا نہیں کوئی بات نہیں فریحہ. ویسے سم ٹائمز آپ لوگ پھر ایسے چیٹ میں ٹائپ کر دیا کریں. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ ہاں ہوں کر دیا کریں جس سے مجھے لگے کہ آپ سامنے سارے زندہ ہی ہیں. ٹھیک ہے. چلے جی آگے چلتے ہیں. آئے نمبر 156 ٹل 158 پہلے دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. یا ایھا الذین آمنوا، مومنین کے لیے کوئی اور ہدایت ہے، ایک اور ہدایت ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹینٹیو کرنے کے لیے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ تم سب کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے. تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک. اب یہ کون سے مومنین ہیں؟ وہ سارے جو ٹرامیٹائز ہیں، جو کچھ بھی غزوہ احد میں ہوا، بیچارے اپنے اچھے ایمان کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ، ایک نیک گمان کے ساتھ جو ہے وہ گئے ہیں، غزوہ احد کا حصہ بنے ہیں. لیکن اور اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اللہ اور رسول کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کے لیے. لیکن کچھ اور لوگوں کی غلطی کا خمیازہ انہیں بھی بھگتنا پڑا. ان میں سے بھی کسی کا بھائی شہید ہو گیا ہے، کسی کا چچا شہید ہو گیا ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار شہید ہو گیا ہے. اب وہ سب ٹرامیٹائزڈ آئے ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو اللہ زینہ کافروں ہیں نا، کفر کرنے والے کون سے ہیں؟ یہ وہ بھی جو کہ واضح کافر ہیں، جو کہ نئی دین اسلام کا حصہ بنے، اور وہ بھی ہیں جو منافقین ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو غزوہ احد کے لیے جب نکلے تھے، جب لشکر نکلا تھا، تو کیا آپ کو یاد ہے کچھ کہ کیا ہوا تھا؟ شروع میں 1000 کا لشکر نکلا تھا. تو کیا ہو گیا تھا؟ شروع میں ہی کچھ ہی فاصلہ طے ہوا تھا، تو کیا ہوا تھا؟ یاد ہے کسی کو جب ہم کر رہے تھے پچھلی آیات؟ جی عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اپنے ساتھ 300 لوگوں کو واپس لے گیا تھا. ہے نا. تو وہاں پر جو ہے وہ 300 کی نفری جو ہے وہ تو وہیں پر کم ہو گئی تھی. بالکل. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی فریحہ. تو اصل میں یہ کافرونہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہوا کیا، لشکر آیا واپس، تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ہم نے تو انہیں کہا تھا کہ یہ انہیں ہی بہت بہادری کا بخار چڑھا ہوا تھا، انہیں ہی بڑا خمار تھا، یہ ایک جنگ کیا جیت گئے تھے پچھلی، انہیں لگا کہ بس اب یہ تو جو ہے وہ پورا عرب فتح کر لیں گے. ٹھیک ہے. ناٹ ایگزیکٹلی دیز ورڈز، لیکن اسی طرح ہی باتیں کرتے ہیں نا سب لوگ. تو یہ منافقین کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے انہیں. تو وہ آپ جسے کہیے کہ اللہ کی طرف سے انہیں تو کوئی موقع مل گیا نا. اب انہوں نے پھر جو پکڑ لی بات. اچھا تو اب کیا کہنے لگے، اور بڑا ہمدرد بن کے. ٹھیک ہے. اصل میں وہ بہت زیادہ ہمدردی کے لباتے میں، وقالوا لاخوانہم، اور وہ جو کفر کرنے والے لوگ تھے وہ اپنے بھائیوں سے، اخوان جو ہے یہ اس کی اخن کی جمع ہے، اور اخن آپ کو پتہ ہے بھائی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بھائی چارہ کوئی بھی خون کا رشتہ ہے، یا کوئی وہ دینی، یا یہ کہ وہ حسب نسب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کسی کا کوئی کزن ہے، یا یہ کہ کسی کے ساتھ کاروباری مراسم ہیں.
کسی کی کسی کے ساتھ دوستی ہے اور وہ اس کے، تو یہ اس میں اس طرح کی اخوت آ رہی ہے. تو وہ بڑے ہی جو ہے نا وہ ان کے ہمدرد بن کے، اور وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم یعنی کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے جب کہ وہ نکلتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، یعنی دو ایسی کنڈیشنز ہیں. کون سی کنڈیشن ہے؟ اذا ضربوا فی الارض، ضربوا کیا ہوتا ہے؟ مارنا. مارنا زمین پر، زمین پہ کیا مارتے ہیں آپ؟ پیر مارتے ہیں. محاورہ تن ہے استعمال ہوا، یعنی زمین پر قدم مارنا، یعنی زمین میں سفر کرنا. او، اور کیا؟ کانو غزہ. غزہ کیا؟ یا پھر یہ کہ وہ غزوہ کے لیے نکلے. غزہ جو ہے وہ غائن زا واؤ، یہ کیا ہے؟ لڑنے کے لیے دشمن کی طرف جانا. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ دو یعنی ایمان والے جب یہ کام کرنے لگتے ہیں کہ یا تو وہ زمین میں کوئی سفر اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سفر کا اور بھی کوئی پرپس ہو سکتا ہے، یا یہ کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو بھیجا کرتے تھے، راستے میں حملے بھی ہو جاتے تھے. ایک دفعہ تو آپ نے جہاں بھیجا، انہوں نے نہ صرف آپ کے تقریباً کوئی پتہ نہیں کتنے اصحاب تھے، مجھے تعداد یاد نہیں آ رہی، ان سب کو شہید کیا. تو اس طرح کا ہو جانا، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ باقاعدہ اب جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، غزوہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب تو باقاعدہ ایک لڑائی کی نیت سے ہی نکلے ہیں. لو کانو اندانا، اگر یہ نہ کرتے نا یہ دونوں کام، اور یہ ہمارے ہی پاس رہتے، ما ماتو و ما قتلوا، تو نہ تو انہیں موت آتی اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے. یہ ہے عقیدہ کفر بیسیکلی. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو یہ موت اور جو عقیدہ تقدیر ہے نا، اس میں جو فساد ہے، یعنی اس کے اندر جو سب سے بڑا بگاڑ ہے، موت، عقیدہ موت کے بارے میں اور عقیدہ تقدیر کے بارے میں، اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ وہ کالذین کفروا کون سے ہیں؟ منافقین ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے. کافروں کے بارے، کافروں سے تو بحث نہیں ہو رہی نا اس بارے میں، کیونکہ کافر تو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ ان کو نہ جہاد پر جانا ہے. ٹھیک، ان کے ساتھ تو یہ بحث ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ تو پہلی بحث ہوگی اللہ کے وجود کی، اس کے بعد اگلی. یہ تو چونکہ ہم جہاد کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر اللہ زینہ کفروا کون سے ہیں؟ یہ وہ منافقین ہیں جو بہت ہی ہمدردی میں آتے ہیں، پھر ہاتھ پکڑ کے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھا کیا ہی اچھا ہوتا اگر انہوں نے ہماری بات مان لی ہوتی. نہ جاتے، یہ انکار کر دیتے. اب کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو کچھ رسول اللہ نے کہہ دیا اور آپ سب کی سب باتیں ہی مانیں گے. جیسے اسے آپ ریلیٹ کیجئے سورہ بقرہ سے. تو وہ کیا ہے سورہ بقرہ میں اسلوب؟ کہ یہ ہم ان کی طرح کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ ایمان لے کر آؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ لو ہم ایمان لے کر آئیں، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں. ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی گردن کٹوا دو، تو یہ گردن کٹوانے پہنچ جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کھڑی ہیں فصلیں اور چل پڑو جہاد کے لیے، تو یہ فصل اتارنے کی بجائے اتنا معاشی نقصان کر کے، سب کچھ ویسٹ کر کے، اور یہ جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں. تو ہم ان کی طرح بیوقوف تھوڑی ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جو ہمارے پاس فصل آتی ہے، ہمارے اللہ نے جو دیا ہے ہم اس میں سے عشر بھی ادا کرتے ہیں، ہم چیریٹی بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. بھئی لیکن انسان کو اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا، انسان کو حساب کتاب بھی تو لگاتا ہے نا. بالکل ساؤنڈز فیملیئر. جیسے ہمارے اندر کا نفاق ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے دین کو بھی لو، لیکن دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. تمہیں کس نے کہا تم اتنے متشددی بن کے بیٹھ جاؤ؟ ٹھیک ہے. تو یہی باتیں وہ بھی کیا کرتے تھے. انسانوں کی سائیکی تو وہی ہے نا آج تک بھی. تو بڑا ہی اپنی طرف سے ایک کمپیشنیٹ انداز کے اندر نا، کہ دیکھیں یہ اگر ہماری بات مان لیتے، نہ چلتے، ریفیوز کر دیتے، کہہ دیتے کہ میرے تو بیوی بچوں کی اپنی ذمہ داری اتنی ہے، میں نہیں جا رہا فلاں فلاں جگہ، آپ کسی اور کو بھیج دیجیے. بھئی ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو دیکھیں نا یہ 50 لوگ اور بھی ہیں، میرے تو پیچھے جو ہے وہ بیوی بچے، ان کو کون پالے گا؟ تو اے اللہ کے رسول میرا تو ایکسکیوز آپ قبول کیجئے، میں نہیں جاتا. تو یا یہ انکار کر دیتے، یا یہ کہ یہ تو جہادی کے لیے بھی نکل گئے. اگر یہ نہ کرتے نا اور ہماری بات مان لیتے، یہ میرا مشورہ اگر یہ لے لیتے اس ٹائم، بات ہماری سن لیتے نا اگر، تو نہ یہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. اعوذ باللہ من ذالک. کہنے کی کیا بات ہے؟ اگر انسان کو جو اللہ نے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو فری ول اور چوائس دی ہے نا، وہ کوئی کسی خدا کی طرح کی وہ ان لمیٹڈ چوائس بن گئی ہے. حتیٰ کہ انسان اتنا قادر ہو گیا ہے اس چوائس کو لے کر کہ اگر وہ اپنا طرز عمل بدل لے تو وہ اینڈ ریزلٹ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عقیدہ بیسیکلی انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے.
دیکھیے میں اور آپ جو ہے ہم کوشش پر تو الحمدللہ یقین رکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے بھی ہیں، پر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں کوشش کرنا تھا، اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، وہ آپ جانتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کے بارے میں دعا تو مانگ سکتی ہوں، لیکن میں اسے مینیپولیٹ تو نہیں کر سکتی، میں اسے کنٹرول تو نہیں کر سکتی اینڈ ریزلٹ کو۔ لیکن جب انسان کسی کو یہ کہنا شروع کر دے تم میری بات اگر مان لیتے نا تو تمہارا اینڈ ریزلٹ ڈفرینٹ ہونا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کفر ہی ہو گیا۔ تو یہ وہ منافقین اصل میں جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو یہاں پر مومنین کون سے افیکٹ ہو رہے ہیں؟ وہ جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ جو بیچارے ٹراماٹائز آئے ہیں غزوہ احد سے، ٹھیک ہے، وہ جو کچھ دیکھ کر آئے ہیں اس کے تناظر میں کیا ہو رہا ہے؟ ان منافقین کی اس قسم کی کفر، اس قسم کے کفرانہ کلمات جو ہیں وہ ان مومنین کے دلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کے ایمان پہ فرق پڑ رہا ہے۔ وہ بھی اپنے دل میں یہی سوچ رہے ہیں کہ واقعی اگر یہ بات مان ہی لیتے، مدینے میں ہی رہ جاتے، چلو اگر ایک ایک سامنے جو باہر نکلے ہوئے تھے مجاہدین، تھوڑا سا جو میدان جو جنگ کر رہے تھے، اگر ان کے اوپر کوئی پرابلم آتی بھی تو ہم اپنی آبادی کے ساتھ ہی ہوتے نا، پیچھے سے ہمیں اور مدد آ جاتی۔ تو اس طرح کی باتیں تو پھر ان کے ذہنوں میں بھی، ان کے دلوں میں بھی شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے تھے۔ تو کیا کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہیں اس عقیدے کی تصحیح کر دی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارا کام کوشش کرنا ضرور ہے، لیکن یہ کہ اینڈ ریزلٹ کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی موت لکھی تھی اور اس کی موت اللہ تعالیٰ نے سفر میں لکھی تھی، تو آپ اسے یہ سجیسٹ کریں کہ تمہاری اگر تم سفر نہ کرو تو تم اپنی موت سے بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ پھر یہ عقیدہ جب اگر بڑھ کر اتنا زیادہ اس ایکسٹریم تک چلا جائے گا کہ جہاں انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میری تدبیر، میرا عمل، میری میئرز اینڈ ریزلٹ کو چینج کرنے پہ قادر ہیں، تو یہ پھر کفریہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ تو بات اصل میں کیا ہے؟ لیجعل اللہ ذالک حسراتن، تاکہ یعنی یہ کیوں ہے، یہ اس طرح کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اسی کو، ان کی ایسی باتوں کو ہی حسرت بنا دے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں پچھتاوا اور روگ بنا دے۔ کیسے بنائے گا؟ کیسے بنائے گا اللہ تعالیٰ ایسے؟ حالانکہ ابھی ابھی ریسنٹلی تو اگزامپل یہ دیکھی کہ واقعی میں مدینے سے باہر نکل کے لڑنے کا فیصلہ کیا، ان کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ قتل ہو گئے کتنے سارے لوگ اس کے اندر۔ تو اب ان کی یہ بات تو اصل میں دیکھا جائے اس تناظر میں تو سچ بیٹھ گئی نا، سچ ثابت ہو گئی، پر اللہ ان کی اس بات کو کیسے حسرت بنائے گا، ان کے لیے کیسے پچھتاوا بنے گا؟ ہاں جی، اب یہاں پر ذرا کامن سینس یوز کیجئے تھوڑی سی اور جلدی سے بتائیں۔ ہاں جی، کیا سمجھ آ رہی؟ کچھ سمجھ آ رہی؟ کچھ بھی نہیں؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی جو بات ہے یعنی کہ وہ اپنی تدبیر تو تب بھی نہیں کر سکیں گے نا۔ تو آخرت میں تو نہیں، اس دنیا میں ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں چل کلو دے دیتی ہوں۔ بھئی اس دنیا میں بھی تو وہ جو مرضی تدبیر کر لیں تو کیا وہ نہیں دیکھیں گے اپنے ارد گرد کے ان کے پیاروں کی، ان کی اپنی جو ہے وہ اموات تو ہوں گی ہی نا؟ کیا موت سے وہ بچ جائیں گے؟ گھروں میں بیٹھے بھی تو موت ان تک پہنچے گی نا۔ یعنی موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی ایتھسٹ بھی انکار نہیں نا کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ بہت تدابیر اختیار کر کے بھی، بہت اپنی طرف سے عقل مند بن کے بھی کیا انسان موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا نا۔ تو ہوگا کیا ان دا لانگ رن؟ جنہوں نے اللہ پر توکل کیا ہوگا چاہے وقتی طور پہ نقصان اٹھایا ہے، لیکن ان دا لانگ رن فائدہ، فتح، نصرت تو انہی کو ملے گی نا۔ اور یہ جو اپنی طرف سے بہت عقل مند بن کر بیٹھ رہے ہیں کہ شاید یہ پیچھے رہ جانے سے، کسی سفر کو نہ اختیار کرنے سے، اللہ کے راستے میں جہاد پہ نہ نکلنے سے، اگر ہم موت سے تو وہ بچت تو ان کی پھر بھی نہیں ہوگی موت سے، جبکہ وہ جو ایمان کی وجہ سے انہیں فائدہ ملنا تھا وہ تو اس سے بھی محروم ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان کے یہی مشورے ان کے لیے باعث حسرت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اب کیا جو ہے وہ واللہ یحیی و یمیت، اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ پینیکل کیا ہے اس عقیدے کا، اس کی ایپیٹمی کیا ہے؟ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اللہ چاہے تو وہ 300 سال غار میں
نیند جو کہ نیند بمثل موت ہی ہے نا، وہ دینے کے بعد بھی جو ہے وہ حیات دے دے، اللہ جو وہ مرے ہوئے کو زندہ کر کے جگہ اٹھا دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے دیا ہوا تھا۔ تو بات کیا ہے؟ اینڈ ریزلٹ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فائنالٹی ریسٹس ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بات پھر وہی، انسان کو کس شے پر قدرت دی گئی ہے کہ وہ چوز کیا کرے گا راستہ، اور اس راستے پہ چلنے کے لیے جو کوشش، اور وہ کوشش بھی وہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ نے اسے اسباب دیے ہیں، ان کو لے کر وہ کوشش کر سکتا ہے، لیکن اینڈ ریزلٹ کنٹرول نہیں کر سکتا انسان کسی بھی شے کا۔ لہٰذا ہمارے لیے سب سے بڑا، سب سے ضروری ہمارے لیے پھر کیا ہونا چاہیے کہ ہماری نیت میں اخلاص ہو۔ ہم کوئی اچھا کام بھی کرنے جا رہے ہیں نا، تو اس کا اینڈ ریزلٹ، کیونکہ ہمارا انسان کی یہ فطرت ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم زندگی میں کوئی ڈریم اپنا دیکھتے ہیں، ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو ایکچولی کیا ہوتا ہے، ایک اینڈ ریزلٹ آلریڈی ہم نے اپنے دماغوں میں ڈیزائن کر لیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، جیسے مثال کے طور پہ یہ کہیے کہ میں نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ بھئی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور آپ، ہم سب جو ہے نا وہ 2 سال میں قرآن ختم کر لیں۔ اب میرے دماغ میں جو سب سے پہلی پکچر بنے گی وہ کیا ہے؟ 2 سال کے بعد، یعنی وہ پکچر میرے ذہن میں اینڈ ریزلٹ کی پکچر ہے کہ ہم نے قرآن کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ٹھیک، اب کیا ہوگا، اس کو لے کر ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یوں کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں۔ اس سب میں کیا ہوگا کہ وہ جو کوشش اور اس کا اخلاص ہے نا، وہ سب جو کوالٹی ہوگی نا، وہ نیچے گر جائے گی، اس عمل پر فوکس نہیں رہے گا اتنا۔ یعنی قرآن پڑھنا تھا یا قرآن کو سیکھنا تھا، مقصد کیا تھا، قرآن کو انٹرنلائز کریں، قرآن سے جتنا بھی نور حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس چیز پر فوکس ہونے کی بجائے کیا ہو گیا، اچھا نہیں ختم ہو جائے، بس ختم ہو جائے، اچھا نہیں بس اب یوں بھی ہو وہ بھی ہو، اب سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیزار ہو رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، بس یوں کرنا ہے، کیوں، بس 2 سال کا چونکہ میں نے سوچا، میں نے اس کے اندر۔ تو یہ جب انسان اینڈ ریزلٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جو عمل ہوتا ہے اس کی کوالٹی گر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بات کی فکروں سے نکل آؤ کہ تم نے کوئی اپنی زندگی خود تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ تم اگر بہت ہیلدی لائف اسٹائل رکھو گے تو وہ تمہاری زندگی بہت لمبی ہو جائے گی، یا یہ کہ تم اپنی موت سے خود کو بچا سکتے ہو۔ ان چیزوں سے نکل آؤ۔ واللہ یحیی و یمیت، نہ صرف موت اور حیات کے اینڈ ریزلٹ، وہ تو ہر شے کے اینڈ ریزلٹ پر صرف جو ہے وہ وہی قادر ہے۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، عمل کرتے جاؤ، اور نیت کیا ہونی چاہیے، اللہ تیری رضا مل جائے۔ ہاں، یہ اینڈ ریزلٹ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ ٹھیک، اب اس میں اس وقت جو آپ عمل کر رہے ہیں، اس کا جو کچھ بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس سے بے پرواہ ہو جائیے۔ وہ نتیجہ آپ کو اسے آپ کی ڈیموٹیویشن کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ واللہ یحیی و یمیت۔ آپ کتنا ہی ہیلدی لائف سٹائل رکھیں، نہ آپ اپنی زندگی کو پرولونگ کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کتنے ہی خطرات سے کھیلتے ہوں تو آپ کو موت جلد آ سکتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب سے جو تم کر رہے ہو بصیر ہے۔ ٹھیک ہے، نہ صرف وہ بصارت رکھتا ہے بلکہ ساتھ اس کے فراست بھی ہے، اور اسی سے ہی بصیرت، یعنی فراست جمع بصارت از اکول ٹو بصیرت۔ یہ ہم نے پہلے بھی فارمولا سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بات ذہن میں رکھنے والی۔ اگر آپ یہ دیکھیے، ہم تو ابھی تفسیر کر رہے ہیں، چونکہ ہم پہلی دفعہ گو تھرو کر رہے ہیں، تو آپ کو دیر آر ٹو مینی لیسنس، ٹھیک ہے، میں ان کو آپ کے ساتھ بس ہم پوائنٹ وائز جو ہے وہ اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں اتریے تو ایک آزمائش کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، غزوہ احد، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر مومنین کا کیا رویہ ہے، منافقین کا کیا رویہ ہے، کمزور ایمان والوں کا کیا رویہ ہے، کس سے کس لیول پر کیسی غلطی ہوئی، کیسی لغزش ہوئی، اس لغزش کا کیا نتیجہ نکلا، اس کی روٹ کاز کیا تھیں، آگے کیا کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ایک ہی آزمائش سے ہمارے لیے اتنے زیادہ لیسنز ہیں، اتنے زیادہ لیسنز ہیں کہ اگر ہم ان میں سے 4-5 بھی سیکھ کر اگر ہم اسے اپنے ابتلا کے وقت پر اپلائی کر دیں تو انشاءاللہ ہم اس پرٹیکولر آزمائش اور امتحان سے کامیابی سے گزر سکتے ہیں۔
تو یہ لرننگ اصل میں امپورٹنٹ ہے ہماری کہ ہم قرآن کو لے کر اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں کتنا امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ ہے وہ لرننگ. ٹھیک ہے، بات تو حالانکہ غزوہ احد کے تناظر کی ہو رہی ہے. ہمارا جنرل نالج تو بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ غزوہ احد میں یہ ہوا یا یہ ہوا ایکسکیوز می، لیکن اس سب کو لے کر ہم نے کیا کرنا ہے، میرے آپ کے لیے کیا اہمیت ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ ہے بیسیکلی قرآن کی وہ امپلیمنٹیشن جو ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں چاہیے. پھر بات آگے دیکھتے ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر قتل کر دیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں، او متم، اور تمہیں موت آ جائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اور یہاں پر امپورٹنٹ کیا بات ہے، اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ میں اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے یا وہ باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے دشمن کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا اور دشمن نے گولی مار دی تھی. نہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، او متم، اور اللہ کے راستے میں ہی مر گئے. اللہ کے راستے میں مرنے کی کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، کون سی صورت ہو سکتی ہے اللہ کے راستے میں موت کی؟ قتل تو پتہ چل گیا، سمجھ آتی ہے کہ آپ شہید نکلے. شہید ہو جانا نا. وہ تو میدان جنگ کی بات ہوگی، وہ تو قتل تم میں آ گیا نا، کہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ میدان جہاد میں، نکلے آپ لڑائی کے لیے اللہ ہی کے راستے میں، یا کوئی بھی انکاؤنٹر ایسا ہوا. ٹھیک ہے، کوئی آ رہا تھا، وہ کوئی کسی مسجد پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور کسی شخص نے جو ہے وہ اس نے اس کے ساتھ انکاؤنٹر کیا اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، اور وہ اس میں مارا گیا. ٹھیک ہے، او متم، یا یہ کہ متم یعنی خود بخود مرنا، طبعی موت مرنا. اللہ کے راستے میں طبعی موت کیسے آتی ہے؟ ہاں جی، یہ سوال ہے. جی تھوڑا سا کریں ذرا برین اسٹارمنگ. مطلب جیسے ہم دین کے راستے پہ چل رہے ہیں اور نیچرلی کوئی جیسے انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور مزید اس کو اور اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. جیسے آپ کوئی علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، علم حاصل، آپ نے ہوں دین کا علم حاصل کرنے کے راستے پر آپ ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے علم کی ہوں فضیلت پر دیکھا تھا نا، سورہ بقرہ میں کتنی زیادہ بات ہوئی تھی کہ ایک ہوں عالم کو 100 عابدوں پر فضیلت حاصل ہے. اور پھر جو علم کے حصول کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، سب نے دیکھی نا کتنی زیادہ یہ چیزیں. پھر یہ کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے سمندر میں مچھلیاں، ہوا میں پرندے سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو اس راستے پر چلتے چلتے ہی ابھی اس کا پورا نہیں ہوا تھا علم، وہ نہیں پہنچا وہاں تک جہاں تک وہ ایم کر رہا تھا، لیکن یہ کہ اس کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کے لیے جنت ہی ہے پرومسڈ. تو یہ کہ یا تم طبعی موت مر جاؤ یا خواہ تم مارے جاؤ، لیکن بات کیا ہے، ہونا اللہ کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے پھر بیسیکلی انسان کا ایم کیا ہونا چاہیے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو مغفرت اللہ کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمت، خیر مما یجمعون، بہترین ہے، بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیکنڈ ڈگری، ایک تو سپرلیٹو ہوتا ہے، ایک سیکنڈ ڈگری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے بہتر، پھر ایک ہوتا ہے بہترین. تو یہ ہے سیکنڈ ڈگری، بہتر ہے. بہتر ہے کس سے؟ مما یجمعون، اس سب سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. یعنی انسان کیا جمع کرتا ہے؟ انسان پوری زندگی لگاتا ہے اپنی ایفرٹس. ٹھیک ہے، پھر وہ کبھی کبھار وہ ایک گھر بناتا ہے، کبھی کبھار وہ بہت سی پراپرٹیز اکٹھی کر لیتا ہے، بہت سا مال بھی اکٹھا کر لیتا ہے، وہ اس کے پاس اولاد بھی ہوتی ہے، اولاد کی اولاد بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار تو اولاد کی اولاد کی بھی اولاد دیکھتا ہے وہ. تو کیا کچھ یہ سارے جتنے بھی ریچز وہ اس دنیا کے اکٹھے کرتا ہے، اس سب سے بہتر ہے، اس سب سے بہتر ہے کہ وہ اس مغفرت اور رحمت کو ایم کرے. کیونکہ جب اگر موت آنی ہی ہے، مرنا تو ہے، تو بستر پر بھی مر جانا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہو کر بھی مر جانا ہے، تو کیوں نہ پھر اپنی جان کو اللہ ہی کے لیے وقف کر دیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی یہ جو جان ہم نے دے دی، اس نے تو ہمیں دی تھی، اسی سے چیز لے کر اسی کو واپس دے دی. تو ہم اس پر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو اللہ کے لیے پتہ نہیں کیا قربان کیا. حق تو یہ ہے، سچی بات تو یہ کہ حق ادا تو نہیں ہوا اس کا، یہ تو اس کی دین تھی جو کہ ہم نے اس کو واپس لوٹائی ہے.
تو جب مرنا ہی ٹھہرا، یعنی مومن کو جب یہ بات سمجھ آ جائے گی نا، تو پھر اس کے دل سے موت کا خوف نکل جائے گا۔ تو یہ عروج حصول موت، کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا عروج کیا ہو، کیسی قابل رشک کیا صورت ہوگی، کہ اللہ کے راستے میں مرے، کیونکہ پھر اس کے لیے مغفرت اور رحمت گارنٹیڈ ہے۔ اور رحمت کا یہاں پر کیا مطلب ہے، یہ آپ لوگ مجھے اب چیٹ میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ مغفرت جو ہے وہ، مغفرت تو ہم سب کو چاہیے، مغفرت ہے پہلا سٹیپ، ٹھیک ہے۔ مغفرت کا مطلب ہے کہ نامہ اعمال میں، یا آپ کی ایز اے ہول زندگی جو ہے، اس کا غالب پہلو یہ تھا کہ اللہ کا بندہ بن کے گزاری، تقوی کے ساتھ گزاری، بہرحال پھر بھی لغزشیں بہت تھیں، جو بھی تھا، کچھ گناہ کبیرہ بھی تھے، لیکن یہ کہ ایز اے ہول جو ہے وہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ تھا دل کے اندر۔ تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ غفر کا معاملہ فرما دیں گے، ڈھک دیں گے، باقی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں انہیں ڈھک دیا جائے گا، غفر ہو جائے گا ان کی طرف سے۔ اور رحمت، پھر رحمت کیا ہے، جنت، بالکل کمل، جزاک اللہ خیر۔ تو رحمت پھر یہ ہے کہ یہ وہ رحمت ہے جس کے لیے انسان جب کوالیفائی کرتا ہے، تو یہ رحمت ہماری اللہ کی مغفرت کے ساتھ کمبائن کر کے انسان کو پھر جنت میں جو اللہ نے اس کا مقام رکھا ہے، اس کے لیے پھر وہ کوالیفائی کروائے گی۔ تو یعنی الٹیمیٹلی یہ جنت ہی ہوئی۔ تو یہ ہے، یعنی شروع کہاں سے، مغفرت سے کام ہوگا، اور پھر اس کی انتہا کیا ہے، رحمت۔ یعنی مغفرت سے کام شروع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غفر کریں گے، یہ دیکھ کر کہ اوور آل پرفارمنس اچھی تھی، اور پھر یہ کہ ہاں لیکن بہرحال چونکہ اللہ کی جنت جو ہے وہ انسان کے بس میں ہے نہیں کہ وہ اپنی اعمال کی بنا پر ارن کر سکے، تو اس میں لا محالہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ساتھ شامل نہیں کریں گے، انسان جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ صحیح حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوگا پھر کیا کہ الٹیمیٹلی اللہ کی وہ رحمت، اور الٹیمیٹلی پھر جنت کا وہ مقام۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے اگر وہ ہمیں ابھی دکھا دیا جائے نا، تو ہم سب کچھ ابھی کے ابھی ٹریڈ آف کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ان سب کی محبتیں جو ہم دلوں سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محبتیں جن کی پیچھے ہم، جن محبتوں کی وجہ سے ہم نے اللہ کی محبت کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، تو پھر ہم کیا کریں، ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی سب لے لے اور ہماری جان بھی لے لے، پھر چاہے اب ہم تیرے راستے میں قتل کیے جائیں، یا چاہے یہ کہ ہم بس تیرے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں اور ہم اسی میں ہمیں طبعی موت آ جائے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یہ جانتے تو نے دی تھی، یہ تو تجھے دینی ہی دینی ہے واپس، یہ تو جو کفر کرے گا اس کو بھی موت آنی ہی آنی ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم ایک ایسا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سودا کر لیں، کیوں نہ جو ہے وہ ہم ایک ایسی انویسٹمنٹ کر لیں کہ یہ جان آپ کو دے کر، اور جو ہے وہ مغفرت اور رحمت اس کے بدلے جو ہے وہ ہم اکٹھی کریں، بجائے اس کے کہ ہم بزدلی کی زندگی گزار کر اور ہم یہ ساری محبتیں اکٹھی کرتے رہیں جن میں سے ہمارے وہاں پر کام کھ نہیں آنا۔ والا ام متم او قتلتم لا الی اللہ تحشرون، اور یہ کہ پھر اگر تمہیں موت دے دی جائے یا تم قتل کر دیے جاؤ، دونوں صورتوں میں لا الی اللہ تحشرون۔ اب یہاں پر نا فی سبیل اللہ کا نہیں آیا ورڈ، اس کا کیا مطلب ہے، یہ وہی بات آ گئی کہ ہر حال میں یہ یعنی جان جانے کے یہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو جو ہے وہ قدرتی موت آئے گی، یا پھر یہ کہ کوئی جو ہے وہ اس کو مار دیا جائے گا، ٹھیک ہے، او قتل تو، یا پھر وہ خودکشی بھی اسی میں آ جائے گا کیونکہ اس نے خود کو خود مار دیا نا، اپنا قتل خود کر لیا۔ تو یا تو یہ کہ تمہیں طبعی موت آ جائے، اور یا پھر یہ کہ تم مار دیے جاؤ، یعنی ہونا تو ہے ہی ہے، اس سے تو کوئی بھی اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ تحشرون، تو تمہارا حشر، تو تمہارا الٹیمیٹ انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے نا۔ تو یہ اسی کی تفسیر میں وہی بات ہو گئی جو بھی ہم بات دیکھ رہے تھے، کہ جب جان جانی ہی جانی ہے، جب اس کی طرف واپس جانا ہی جانا ہے، تو پھر چاہے طبعی موت ہو، چاہے مار دیے جائیں، کیوں نہ پھر یہ فی سبیل اللہ ہو جائے، کیوں نہ پھر یہ اللہ کے راستے میں یہ کام ہو جائے، کیونکہ چاہے ہم اللہ کے راستے پہ چل کر یہ اپنی جان دے دیں، چاہے اس کے بغیر ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے، انجام کار تو اللہ ہی کی طرف ہے نا۔ حشر وہی ہم سب کو اکٹھا کر کے، اور پھر وہ ہمارا حساب لے گا۔ اب جب حساب لے گا تو ہمیں کس شے کی ضرورت پڑے گی، اس وقت تو ہمیں نہ دنیا کا سونا چاندی بچائے گا، نہ مال اولاد کی محبت، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، کوئی بھی نہیں، نہ ہمارے احباب، نہ قبیلے، نہ ہماری جو ہے وہ دوسری ریپوٹیشنز، کچھ بھی نہیں پھر ہمیں بچائے گا۔ اس وقت تو پھر ہم جو ہے وہ مغفرت اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں گے، اسی کی بھیک ہمیں چاہیے ہوگی۔ تو کیوں نہ یہ سودا جو ہے وہ پھر یہیں کر لیا جائے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قابل رشک موت دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت دیں جو فی سبیل اللہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔